حروف اضافت فارسی تراکیب کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشنودی اللہ اس طرح لکھا جاتا ہے. اگر آپ خوشنودی اللہ پہلے ان مرکب الفاظ کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ خوشنودی اللہ، پیغام اسلام، تلاوت قرآن، گہوارۂ سکون، عالم کشمکش، حسن خدا، صدائے مؤذن، حکومت ہند، روز قیامت اور تاج حرم. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے خوشنودی اللہ یا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اس زیر کو زیر اضافت کہتے ہیں. یہ فارسی تراکیب ہے، اور فارسی تراکیب جو ہیں یہ اردو کے اندر بھی استعمال اب ہو رہی ہے. پیغام اسلام کے اندر میم کے نیچے جو زیر ہیں اسے بھی زیر اضافت ہی کہتے ہیں. تلاوت قرآن کے اندر تے کے نیچے جو زیر ہیں یہ اسے بھی ہم زیر اضافت کہتے ہیں. گہوارۂ سکون میں ہے کے نیچے جو زیر ہے یہ بھی زیر اضافت ہے. عالم کشمکش میں میم کے نیچے جو زیر ہے زیر اضافت ہیں. حسن خدا میں نون کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی زیر اضافت ہیں. حکومت ہند کے نیچے تے کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی زیر اضافت ہے. روز قیامت کے نیچے روز قیامت و زے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر اضافت ہیں. اور تاج حرم میں جیم کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی زیر اضافت ہے. یہاں جتنے الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی خوشنودی اللہ، تو اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہاں دیکھیے اللہ کی خوشنودی ہے نا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. تو یہاں اللہ کی ہے، یعنی یہ جو زیر اضافت آپ جو استعمال کر رہے ہیں اس کے معنی کا کی کے ہو جاتے ہیں. اردو میں آپ جو تراکیب استعمال کرتے ہیں نا تو جیسے اس کے معنی ہوتے ہیں کا کی کے، تو اسے حرف اضافت کہا جاتا ہے. اردو میں کا کی کے کا استعمال ہوتا ہے، یہ حروف اضافت ہیں، اور یہاں زیر کا استعمال ہوتا ہے، زیر اضافت ہے. اللہ کی خوشنودی اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی. پیغام اسلام یعنی اسلام کا پیغام. تلاوت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت. گہوارۂ سکون یعنی سکون کا گہوارہ. عالم کشمکش یعنی کشمکش کے عالم. حسن خدا یعنی خدا کا حسن. صدائے مؤذن یعنی مؤذن کی صدا. حکومت ہند یعنی ہند کی حکومت. اور روز قیامت یعنی قیامت کے روز. تاج حرم یعنی حرم کا تاج. اب یہاں جتنے چیزیں یہاں کا کی کے استعمال ہوئے انہیں حروف اضافت کہا جاتا ہے، اور یہاں زیر کا استعمال ہوا اس لیے انہیں زیر اضافت کہا جاتا ہے. آپ کے لیے ہدایت ہے کہ اپنی نصابی کتابوں سے فارسی تراکیب اور اردو تراکیب کی مثالیں نکالیں، کم از کم 20. یہی آپ کے لیے گھر کام ہیں.